الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے اور اس کے پورے روزے رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور ہر عبادت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ تم یہ عبادت کرو تو اتنا ثواب، یہ عبادت کرو تو اتنا ثواب۔ ہر عبادت کے متعلق ثواب شمار کیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ تم اگر نفل پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا، فرض پڑھو تو اتنا ملے گا۔ لیکن روزے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کو جو نیکیاں دینا ہے وہ سوائے میرے نہیں جانتا کہ میں اسے کیا دوں گا، اسے کتنا دوں گا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب روزہ ہم رکھیں تو ہمارے اندر وہ کیفیت ہو جانی چاہیے، ہمارے اندر وہ جذبہ ہو کہ ہم نے روزہ کس کے لیے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ابتدائی دور میں آپ ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے ایک وقت، رات کا وقت تھا، اپنے محبوبہ کے گھر کی دیوار کو ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے اس کے دیدار کے انتظار میں۔ جب آپ اس کے دیدار کے انتظار میں، اس کے شوق میں کھڑے ہو گئے تو وقت اتنا گزرا یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا۔ لوگ نماز کے لیے آنا شروع ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جب اپنے آپ میں ہوش آیا، آپ نے دیکھا کہ وہ تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ شاید لوگ عشاء کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، یعنی اس قدر آپ مدہوش ہو گئے تھے اس کی محبت میں کہ آپ کو وقت کا بھی پتہ نہ چلا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے۔ عزیزان محترم، جب جیسے دیکھا کہ لوگ آ رہے تھے پھر واپس پلٹ رہے تھے تو تھوڑی دیر میں اجالا نمودار ہونے لگا تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ نماز فجر ہوئی ہے اور میں آ کے رات میں عشاء کے وقت کھڑا ہوا تھا۔ عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک میں اس کے دیوار کو ٹیک لگائے اس کے انتظار میں کھڑا رہا، مجھے وقت کا پتہ نہ چلا۔ تو دل نے آواز دی، اے مبارک کے بیٹے عبداللہ، جو رات تو نے ایک دنیاوی عورت کی محبت، اس کے دیدار کے شوق میں جو گزارا ہے، اگر یہ وقت تو خدا کی عبادت میں گزارا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر اس کے دیدار کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی محبت میں اگر گزارا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں اس قدر گزری اور ایسی شرمندگی ہوئی کہ اس وقت سے آپ کو اس قدر شرمندگی کا احساس ہوا کہ آپ کی زندگی ایسے بدلی، آپ ایسے تبدیل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و درجہ عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے دل سے دنیا کی محبت کو دور کی اور آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کا مقام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ درخت کے سائے میں میرا بیٹا عبداللہ سو رہا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ اسے سایہ کرنے کے لیے سانپ اپنے منہ میں نرگس لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ کس قدر بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔
جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ہر دنیا کی ہر ذرہ ذرہ، ہر کائنات اس کی اتباع میں لگ جاتی ہے۔ تو بندے کے لیے چاہیے کہ دنیا کی محبت میں نہیں، وہ اپنے رب کی محبت میں زندگی گزارے، دنیا کی جستجو میں نہیں۔ آج وفا کرے گی کل بے وفا ہو جائے گی، آج محبت کرے گی کل ناراض ہو جائے گی، آج دل لگائے گی کل دل توڑ دے گی یہ دنیا۔ لیکن جس نے اپنا دل رب سے جوڑ دیا ہے اس کا دل نہ کبھی ٹوٹے گا، اس کا دل ہر دن منور ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور اس کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بندے کے لیے چاہیے کہ آج ہم دنیا کی جس جستجو میں، جس محبت میں ہم گرفتار ہو کر ہم اپنا وقت گزار دیتے ہیں، کبھی کسی کے انتظار میں، کبھی کسی کے راستے میں کھڑے ہو کر، کبھی کسی کی دنیا کی محبت میں ہم کھڑے ہو کر وقت گزارتے ہیں، اگر یہ وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دے تو پھر خود پتہ چلے گا کہ ہم کہاں تھے اور رب کی محبت نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ رمضان کا مہینہ ہے رب سے قریب ہونے کا مہینہ، اس سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ رب وہ چاہتا ہے کہ اے میرے بندے میرے قریب ہو جا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، توبہ کر میں تیری توبہ قبول کروں گا، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا، تو میرا ہو کر تو دیکھ، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہترین اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ دوسرا روزہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، تو بس اتنی سی گزارش ہے کہ روزے سے اپنا وقت گزاریں، ذکر و اذکار میں، عبادات میں، اور روزہ رہ کر ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیاوی کھیل، دنیاوی لہو و لعب میں ہرگز وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ سب سے زیادہ بزرگوں کو بھی قیامت کے روز کسی بات پر اگر افسوس ہوگا تو وہ افسوس اس لیے ہوگا کہ دنیا میں جو لمحہ ان کا بیکار گیا وہ یاد کر کے افسوس کریں گے کہ جو لمحہ بیکار گیا اگر وہ لمحہ بھی عبادت میں گزر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، عبادات میں وقت گزارنے کی توفیق رفیق